میرے ایک دوست ہیں جی, انہوں نے مجھے بتایا کہ قاسم صاحب فلانے میرے دوست نے, پرانے دوست نے میرے سے دھوکہ کر دیا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے دھوکہ کیسے ہوا. یہ اب چھوٹی سی سٹوری ہے, بڑے دھیان سے سننی آپ نے. انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے پلاٹ خرید لیا, لیکن میرے پاس دینے کو پیسے کوئی نہیں ہے, اور پلاٹ جون سا اس کی مالیت جون سی ہے وہ 1.5 کروڑ روپے ہے, اور یہ آپ خرید لیں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اگلے 1 سال کے اندر 2.5 کروڑ کا ہو جانا ہے. اچھا اب انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ مجھے خرید لینا چاہیے اور مجھے ساتھ اس کا دینا چاہیے, یہ مشکل میں ہے, اور ایسا ہی کیا انہوں نے. لیکن آنے والے دنوں میں پتہ لگا کہ وہ پلاٹ تو 1.5 کروڑ کا بھی نہیں تھا, یہ تو ملی بھگت تھی. وہ پلاٹ کی اصل مالیت 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ تھی, اور 1.5 کروڑ روپے کا اس دوست پہ اعتبار کر کے خریدا, اور یہ دھوکہ ہو گیا, اور وہ پلاٹ بکنا بھی نہیں تھا. اب اس ساری سٹوری میں آپ کو کیا لگتا ہے قصور کس کا, اس دوست کا؟ اب یہاں یہ سچویشن کو غور سے سمجھنا. یہ بندہ جس نے 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا ہے, اس سٹوری میں ایک حصہ یہ کہ 1 سال بعد یہ 2.5 کروڑ کا ہو جانا ہے. فیصلہ اس کے لالچ نے کروایا ہے, دوستی اور اعتبار نے نہیں کروایا. ہم کبھی یہ نہیں مانتے کہ ہم میں لالچی شخص چھپا ہے. آپ کی اطلاع کلیئرز ہے, دنیا میں کی جانے والی ریسرچ جس میں فراڈز ہوتے ہیں, جن لوگوں کے فراڈز ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ, ان میں ایک بڑی تعداد لالچی لوگوں کی ہوتی ہے. لالچی بندے کو دھوکہ بڑی جلدی دیا جا سکتا ہے, وہ پہلے لالچی ہوتا ہے. آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس میڈیا سے. بڑے لوگ اینکر بننا چاہتے ہیں, بڑے لوگ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں, بڑے لوگ ڈرامہ میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں, بڑے لوگ ہیرو بننا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی اس خواہش کی وجہ سے بیچارے جو ان سے مارے جاتے ہیں, ہائی جیکٹ ہو جاتے ہیں, مس یوز ہو جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ نہ یہ خواہش ہو, نہ یہ لالچ ہو. اچھا پیچھے لالچ کیا ہے؟ اتنی ایکٹنگ کی صلاحیت نہیں ہے, اصل میں فیمس ہونے کا شوق ہے. اور وہ فیمس ہونے کا شوق ان کو جون سا ہے نا, وہ جیسے چوہا کھانے ہی جاتا ہے, لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کڑکی لگی ہوئی ہے, اور کڑکی اسے پھنسا دیتی ہے. سو انسان بعض اوقات گلہ کسی کا کر رہا ہوتا ہے, حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا گلہ نہیں ہوتا, اپنے لالچ کا قصور ہوتا ہے. جب بعض اوقات آپ نے ایکسپیکٹ غلط کیا ہوتا ہے, آپ امید زیادہ لگا لیتے ہیں. اچھا یار بندے کی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے, بندے کی حیثیت دیکھنی چاہیے, بندے کی کیپیبلٹی دیکھنی چاہیے. ایک واقعہ مزید سنا کے یہ بھی واضح کر دوں گا. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہنے لگے یار میری 4 سال سے ایک دوستی تھی, بڑی پرانی اور بڑا اچھا دوست, اور کیا بات, ہم فون پہ بھی ہمارا رابطہ تھا, گائے بگائے حال احوال بھی پوچھے رہتے تھے, اور خوشی غمی میں بھی کبھی شریک ہو جاتے تھے. یار میں اپنے پوری فیملی کے ساتھ ان کے گھر گیا, انہوں نے انتہائی برا سلوک کیا. تو میں نے کہا حضور والا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ کہتے جی مجھے جی آیا انہوں کہتے, اور کوئی پکاتے, کوئی کھلاتے, کوئی سیوا کرتے. میں نے کہا حضور گزارش یہ ہے کہ اس میں بڑا دکھ ہوا کہ 4 سال کی دوستی کے بعد جو ان سے ایسا نتیجہ نکلا. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ بندہ پورے خاندان کو 4 دن کی دعوت دے بھی سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ آپ نے اس کی کیپیسٹی, اس کی پنجابی کا ورڈ پسلی بھی تو دیکھنی تھی نا, کہ وہ بندہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یار اگلے کے ظرف کو دیکھا جاتا ہے. ہر بندہ, ہر فیملی میں, ہر گھر میں مہمان نوازی کا کلچر نہیں ہوتا. میں بڑے گھروں کو جانتا ہوں, دے آر ویری گڈ, اچھے لوگ ہیں, لیکن بنیادی جو ریتل بیتل سیوا ہے ان کے ہاں نہیں ہے. مثال لیجئے کہ کوئی گھر ہے, یار پانی پہلے پوچھ لینا چاہیے, پانی پلا دینا چاہیے. اب جب تک کہ وہ منہ سے نہ نکالے حضور پانی مجھے پلا دیجیے, میں آیا ہوں دور سے, پانی نہیں ملنا, یا وہ ڈسپینسر لگا جا کے پی لیجیے. گزارش یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی تہذیب کے کام ہے. آپ کو ایکسپیکٹیشن, توقع لگانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے ایکسپیکٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسپیکٹ کر بیٹھیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کرنے کے بعد وہ ایکسپیکٹیشن کہیں ٹوٹ جائے. دیکھو زندگی کے جہاں المیہ ہیں, کئی المیہ, ایک المیہ یہ ہے زندگی کی سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے, اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کئی دفعہ جب سمجھ آتی ہے تو زندگی بہت سی ضائع ہو چکی ہوتی ہے. اب ایک زندگی کا لیسن یہ ہے کہ یاد رکھے گا محنت ضائع جاتی نہیں ہے. محنت کہیں نہ کہیں اس کا کوئی پھل ضرور پڑا ہوتا ہے. آپ نے کی کسی سمت میں ہوتی ہے, اس کا ریوارڈ کہیں اور ہوتا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے محنت اس سمت میں کی اور فلانی جگہ سے ریوارڈ نہیں کسی اور جگہ سے بھی آ سکتا ہے, تو پھر ہم محنت کرتے رہتے ہیں, آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی دیکھو کہیں موجود ہے, کسی اچھی جگہ کی تمنا رکھتا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ میری کوشش, میری کاوش
میری ایفرٹ یہاں جو میں کر رہا ہوں وہ کسی اور جگہ اس کا مجھے صلہ ممکن کے بیچ میں شادی وہ بالکل. دیکھو محمد علی کلیہ کہتا تھا میں نے ایک پنچ مارا اور بندہ گر گیا. کسی نے کہا ایک پنچ کیسے بنا, اس نے کہا 21 سال کی محنت سے بنا. سو کتنی محنت ہوتی ہے اور پھر جا کے اس کا پھل ملتا ہے.